السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق واکرم الاولین والآخرین نبینا وحبیبنا ومولانا وسیدنا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابته الاکرمین اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى فصلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله وصحبه دائما أبدا سرمدا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل صد احترام معزز مشائخ کرام، سادات عظام، علماء اہل سنت، برادران ملت، آج کی اس عظیم الشان محفل 11ویں شریف میں چند منٹ آپ کا وقت لیتے ہوئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات مبارکہ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا مرکز و محور کتاب و سنت ہے، قرآن مجید ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ سرکار پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم لدنی عطا فرمایا ہے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جن علوم و معرفت کا القاء ہوا ہے، اس تعلق سے اگر کچھ عرض کروں تو وہ ایسی بات ہے کہ اس کے بارے میں بولنا کچھ ضروری ہے ہی نہیں، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ لیکن کتاب و سنت کے مرکزیت کے حوالے سے جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں اس ایک پوائنٹ پر، اس ایک حوالے سے بات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ انسان جو سیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، جو اس کے وجدان میں ہوتا ہے، جو اس کے خیال میں ہوتا ہے، جو اس کی تعلیم ہوتی ہے، جو اس کی تربیت ہوتی ہے، جو اس کے گرد و پیش کے حالات سے جو تاثر وہ حاصل کرتا ہے، پھر اسی کو دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ جو اردو زبان میں ضرب المثل بن چکا ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ اب ہمارے سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سے کیا لیا دیکھنا ہے تو سب سے پہلی انسان کی جو درسگاہ ہوتی ہے اس کے ماں کی گود ہوتی ہے، وہاں سے انسان سب سے پہلے سبق حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ اور ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان کا معاملہ یہ تھا کہ دوسرے بچوں کی والدہ وہ ہوتی ہیں کہ پیدائش کے بعد سے وہ پڑھانے لکھانے کی، سمجھانے کی، سکھانے کی کوشش کرتی ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے کس طرح فیضان تربیت کا اکتساب فرمایا۔ روایت ملتی ہے کہ مدرسے کو جب آپ تشریف لے گئے، استاد نے جب تعلیم کا آغاز کرنا چاہا، حروف تہجی کی شناخت اور پہچان کراتے ہوئے استاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استاد سے معذرت کی اور فرمانے لگی کہ جو باتیں آپ میرے سامنے بیان فرما رہی ہیں میں پہلے سے جانتا ہوں، اگر مجھے اجازت دیں تو جو مجھے پہلے سے جو آتا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ استاد محترم نے اجازت عطا فرمائی۔ بچے مدرسے کو جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ الف سیدھا ہوتا ہے، اس کو نقطہ نہیں ہوتا، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تاکہ نقطے دو ہوتے ہیں اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب والد استاد محترم کے سامنے پہلا سبق پڑھنے کے لیے جب تشریف لے گئے تھے تو آپ نے اجازت چاہی کہ جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھ کے سنائے۔ استاد نے اجازت دی تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نشست میں 17 پارے یادداشت سے حفظ کے ذریعے سنا دیا۔ سبق پڑھنے کے لیے استاد حیرت میں رہ گئے کہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں کہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ استاد ناظرہ پڑھانا چاہتے ہیں اور آپ نے 17 پارے حفظ سنا دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 17 پارے سنا دیے تھے تو اور 13 پارے بھی سنا دیتے، ہمارا وجدان، ہمارا ذوق تو یہی کہتا ہے کہ آپ چاہتے تو پورا قرآن اسے ایک نشست میں سنا سکتے، لیکن آپ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ جس کو دنیا عبد القادر کہتی ہے، محبوب سبحانی کہتی ہے، غوث اعظم کہتی ہے، قطب الاقطاب کہتی ہے، غوث الملکوت کہتی ہے، ان کی والدہ کا مقام کیا ہے۔
آپ اپنی والدہ کا مقام دکھانا چاہتے تھے، اور اسباب کی دنیا میں چونکہ عوامل کا نتیجہ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، حالانکہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ عوامل اسباب ہی کا نتیجہ ہو، کئی مرتبہ اسباب کے بغیر عوامل پیش آ جاتے ہیں، عوامل اسباب کے ذریعے پیش آتے ہیں، یہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ چاہے تو اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اونٹنی سے تو چٹان سے نکلنے والی اونٹنی اسی وقت 1 سال کے بچے کو جنم دے سکتی ہے، 1 سال کے حمل کے جیسے بچے کو جنم دے سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عوامل اسبابی کا نتیجہ ہوں۔ اگر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنانا چاہتے سنا دے سکتے، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مجذوب مست ملنگ درویشوں کی طرح دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ ایک ہوش مند عالم اور عارف اور ایک مرشد اور ایک سالک اور ایک مصلح بن کر دنیا میں آئے تھے۔ چنانچہ آپ دنیا کو باخبر کر رہے ہیں کہ اسباب کی دنیا میں اسباب کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ چنانچہ آپ نے وجہ اس کی بیان فرمائی، استاد محترم نے پوچھا 17 پارے آپ نے سنا دیے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے اپنی والدہ کی شان دنیا کو دکھائی، فرمایا کہ میری والدہ 17 پاروں کی حافظہ ہیں، اور جب میں والدہ کی شکم میں تھا تو ان سے سنتے سنتے یہ 17 پارے مجھے حفظ ہو گئے، سبحان اللہ، یہ 17 پارے مجھے یاد ہو گئے۔ اور آج میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کے سیکھنے کا زمانہ ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت حاملہ عورت اگر غمگین ہو تو زندگی پر بچہ اداس، مرجھائی ہوئی طبیعت کا، پژمردہ طبیعت کا ہوتا ہے، اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور ماں اگر خوشحال ہو، اللہ کی شکر گزار ہو، اگر ماں اطمینان کی زندگی گزارنے والی ہو تو زندگی بھر بچہ حشاش بشاش رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر ماں اداس، غمگین، زندگی سے نا امید، اللہ کی ناشکری ہو تو اس نحوست کا اثر بچے کے پورے وجود پہ ایسا پڑتا ہے کہ زندگی بھر وہ ناشکری کا بیٹا ناشکرہ بن کے زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ بات میڈیکل سائنس مان رہی ہے، اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی انسان کے سیکھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورتوں کو مشورے دیے جاتے ہیں کہ اچھی اچھی تصویریں دیکھو تاکہ بچہ بھی اچھا پیدا ہو۔ عزیزان محترم، یہ بات آج میڈیکل سائنس بتا رہی ہے، 1000 سال پہلے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو دکھایا، والدہ ماجدہ کی وہ شان دکھائی۔ تو میں کیا بتانا چاہتا ہوں، بچہ جو سیکھتا ہے، جن کی صحبتوں میں رہتا ہے، جس ماحول میں وہ پرورش پاتا ہے، جن حالات سے وہ دوچار ہوتا ہے، یعنی کہ جس انوائرمنٹ میں اس کا اثر زندگی بھر رہتا ہے۔ حسنین کریمین، آج حسنین کریمین کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی پرورش فاطمۃ الزہرا کی گود میں ہوئی۔ سبحان اللہ، سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی پرورش کسی اور انسان کی گود میں نہیں ہوئی، نبیوں کے امام، رسولوں کے تاجدار کی گود میں، ان کی آغوش تربیت میں انہوں نے دنیا کو دیکھا، سیکھا اور علم حاصل کیا۔ عزیزان محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں کتاب و سنت کی مرکزیت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ایسا تھا کہ جو کتاب و سنت کے بارے میں زبان سے بولنے والا اور عمل نہیں کرنے والا گھرانہ نہیں تھا۔ زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا بہت آسان ہے، جب سے آپ نے مقررین کرام سے ایک ہی شکوہ اور گلہ سنا کہ 20 منٹ کا وقت دیا ہے، ہم کیا بولیں گے، ہم کیا بولیں، واقعتاً جب کوئی بولنے کے لیے ٹھہرتا ہے تو مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن میں آپ کے سامنے کیا بتا رہا ہوں، 20 منٹ نہیں، اگر 20 گھنٹے بھی اگر کوئی بولتا ہی گیا لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، لیکن میں بولنا چاہتا ہوں، بولنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ عمل کے میدان میں اترنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کس کے پتے میں کتنا پانی ہے۔ واہ واہ، زبان سے تو کوئی بھی میٹھی میٹھی باتیں کر دیتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اس طرح صرف بولنے کی حد تک کا گھرانہ نہیں تھا۔ ابھی آپ نے سنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کتاب و سنت کی تعلیمات کے کیسے پیکر تھے۔ ایک سیب جو درخت سے ٹوٹ کے پانی کی نہر میں گر چکا تھا، مالک کے قبضے کے باہر ہو گیا تھا، وہ سیب دریا کی نہر سے بہتا ہوا آیا اور اس سیب کو اٹھا کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب کھایا تو آپ کو اتنا افسوس ہوا کہ مالک کی تلاش میں نکلے۔ وہ پورا واقعہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ ایک سیب کا بدلہ چکانے کے لیے 12 سال تک باغ کو پانی دیتے گئے۔ سبحان اللہ، ایک سیب کا بدلہ چکانے کے لیے تصور بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا نتیجہ۔ اور ہمارے اماں جان کا کیا حال، جوانی کی دہلیز تک پہنچ چکی۔ ان کے والد نے پہلے تو ان کا تعارف اس طرح کیا کہ لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لیکن بعد میں توجہ اس طرح فرمائی، اندھی میں نے اس لیے کہا آج میری بیٹی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی ہے لیکن کوئی غلط چیز اپنی آنکھوں سے اس نے آج تک دیکھی نہیں۔ سبحان اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو بہری کہا تو اس لیے کہ کوئی گناہ کی بات اس نے سنی نہیں، اب گونگی کہا تو اس لیے کہ کوئی غلط بات اس کی زبان سے نکلی نہیں، لنگڑی لولی کہا تو ہاتھ سے پیر سے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ والدہ ماجدہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا ایسا پیکر
والد مکرم کتاب و سنت کی تعلیمات کا ایسا پیکر۔ اب اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو ایام گزرے اس کا پروسیجر کیا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 3 دور تھے۔ پہلا دور سرکار غوث پاک کی زندگی کا تھا، یعنی ایک معقول عمر کے بعد، بچپن گزر جانے کے بعد 3 دور تھے۔ پہلا دور تھا 18 سال سے لے کے 26 سال تک، 8 سال تک مسلسل۔ پھر اس کے بعد 26 سال سے لے کے 51 سال تک۔ پھر تیسرا دور رہا 51 سال سے لے کر 91 سال تک، 18 سال سے 26 سال، پھر اس کے بعد 26 سال سے اس میں 25 سال ایڈ کرنا مطلب 51 ایئرس، پھر اس کے بعد آخری کے 40 سال۔ 3 دوروں میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ ان 3 ادوار میں آپ نے کیا کیا؟ شروع کے 8 سال میں آپ نے مسلسل بتکرار علم حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ڈپلومے کر کے، ایسے کچھ فاسٹ ٹریک کورسز کر کے آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ 8 سال زندگی کے اس طرح نظر فرمائے کہ جتنا علم آپ نے حاصل کیا وہ پورا علم یا تو براہ راست کتاب و سنت کا علم ہے یا پھر انڈائریکٹ کتاب و سنت سے اس کا لازمی تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر عربی زبان و ادب آپ نے سیکھا۔ جب تک عربی زبان و ادب میں مہارت حاصل نہیں ہوگی تو قرآن کو نہ سمجھنا ممکن ہے، نہ احادیث مبارکہ کو سمجھنا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے لغت اور شعر وغیرہ کی طرف توجہ فرمائی تو اس کا بھی تعلق قرآن مجید سے ہے۔ کون سی زبان کا آپ نے ادب پڑھا، کون سی زبان کا آپ نے مطالعہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ عربی زبان کا جو براہ راست قرآن اور حدیث کی زبان ہے۔ اب اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مسلسل 8 سال تک جو علم حاصل کرتے رہے۔ کوئی ڈاکٹر بننے کا علم آپ نے حاصل نہیں کیا، کوئی انجینئر بننے کا علم آپ نے حاصل نہیں کیا، کوئی وکیل بننے کا علم آپ نے حاصل نہیں کیا، کوئی آرکیٹیکٹ بننے کا علم آپ نے حاصل نہیں کیا، کوئی دوسری دنیا کے کسی پیشے کو حاصل کرنے کا اختیار کرنے کا علم آپ نے حاصل نہیں کیا۔ مسلسل 8 سال حضرت محبوب سبحانی جو علم حاصل کرتے رہے اس علم کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تعلق رہا قرآن سے، حدیث سے، کتاب و سنت سے۔ زندگی کا جو سیکھنے کا پیریڈ ہوتا ہے وہ آپ نے علم حاصل کرنے میں، علم دین حاصل کرنے میں گزارا۔ اب اس کے بعد 26 سال سے لے کے 51 سال کی جو عمر مبارک رہی اس میں آپ نے تزکیہ فرمایا، اپنے قلب کے تزکیے کے لیے آپ نے وقت گزارا، اور تزکیے کے بغیر تعلیم تربیت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی، اس پر آپ نے توجہ کی۔ اس کے بعد جب 51 سال کی عمر ہو گئی آپ کی تو 51 سال کی عمر سے لے کر 91 سال تک، 51 ایئرس کی عمر سے لے کر 91 ایئرس کی عمر تک اپنی زندگی کے آخری 40 سال سرکار غوث پاک کیا کرتے رہے؟ عزیزان محترم، 40 کے 40 سال سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مسلسل بتکرار 40 سال تک علم دین پڑھاتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مشغلہ کیا تھا؟ وہ تجارت وغیرہ کی جو معاملات تھے اس میں آپ ڈائریکٹ انوالو نہیں تھے، اس میں لوگوں کو لگا کے رکھا تھا، وہ آمدنی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ برکت دیتا تھا۔ آپ کا خود کا مشغلہ کیا تھا؟ صبح سے لے کر شام تک دن بھر آپ کیا کرتے تھے؟